سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نور علی حسین ڈوسا اور ان کی تمام فیملی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قمر الدین جمال مستری اور ان کے تمام مرحومین فیملی کے لیے، ملک بھائی رحمان علی گیلانی اور ان کے تمام فیملی کے لیے، سلطان علی ابن شعبان علی ملجی، رائمینہ بنت غلام علی جوراج اور تمام کل مرحومین مؤمنین مؤمنات کے لیے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان کی ارواح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کا اجر و ثواب ان تمام مرحومین کو عنایت فرما۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا۔ صلوات محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، وہ گھڑی آن پہنچی جس گھڑی کا پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ اذا آئے اور ہم جناب فاطمہ کو پرسہ پیش کریں۔ وقت کے امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو کب ہم پرسہ پیش کریں؟ ہازادارو، امام حسین علیہ السلام کی یہ محبت واقعاً ہر ایک مومن کے دل کے اندر ایک حرارت ہے کہ جو کبھی بھی خاموش نہیں ہوتی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام وہ حرارت ہے، وہ گرمی ہے، وہ جوش ہے کہ مؤمنین کے دلوں کے اندر کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ آج کے ماحول میں پوری دنیا میں جہاں ہر کونے میں عزاداری برپا ہو رہی ہے، کیونکہ مؤمنین جہاں جہاں بھی ہے یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ لوگ جمع ہو سکے، اور جس طریقے سے پہلے عزاداری ہوتی تھی اس طریقے سے عزاداری کچھ جگہ پر ممکن نہیں ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عزاداری کرنا ہے، ہمارے دلوں کو، ہمارے چہروں کو حزن و ملال میں رکھنا ہے، غمگین رکھنا ہے۔ جب آن لائن مجلس ہو رہی ہو، کسی چینل پر مجلس ہو رہی ہو، تو جس طریقے سے ہم مسجد میں، امام بارگاہ میں مجلس امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے، آداب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، خاموشی سے جس طریقے سے سن رہے تھے، ویسے ہی اسی آداب کے ساتھ اپنے گھر والوں کو جمع کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور کسی بیچ میں گفتگو کیے بغیر آداب مجلس کے ساتھ ہم مجلس امام حسین علیہ السلام آن لائن بھی سنیں، چینل پر بھی سنیں۔ انشاءاللہ اس کا وہی اجر ہوگا کہ جو ہم عام حالات میں مسجد و امام بارگاہ، فرش عزا پر جہاں ہم مجلس سنتے تھے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ جب مجلس امام حسین علیہ السلام شروع ہو تو وہی آداب و وہی جو بھی اس کے رولز ہے مجلس کے، اسی اعتبار سے گھر والے جمع ہو اور مجلس کو سنیں۔ یہ مختصر ایک نصیحت تھی کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن مومن جو ہوگا وہ ضرور بھی ضرور ذکر امام حسین علیہ السلام کرے گا۔ ہر حال میں جہاں بھی رہے، دنیا کے جس کونے میں رہے، مومن کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ رات ماہ محرم کی پہلی شب آن پہنچی۔ سب سے پہلے ہمیں جو پرسہ پیش کرنا ہے ان ایام کا، جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ وقت کے امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، شہداء کربلا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔
آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ گریہ و بکا، یہ عزاداری، یہ ماتمداری واقعاً اللہ کے نزدیک، علماء کے نزدیک، صاحبان علم کے نزدیک، ائمہ اطہار علیہ السلام کے نزدیک اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اسی لیے جو بھی چیز امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو جاتی ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے۔ اگر کوئی ان ایام میں، جو ایام محرم ہے، عزاداری کے دن ہے، کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، چاہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے کوشش کرے، چاہے مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرنے کے لیے اپنے دھن کے ساتھ کوشش کرے، مال کے ساتھ کوشش کرے، اپنی طاقت کے ساتھ کوشش کرے، لوگوں کو اکسائے، لوگوں کو کہے کہ نہیں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرنی ہے، یہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بے حساب اجر کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے جو متصل ہوا واقعاً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں خرچ کرنے والا، اپنا ٹائم دینے والا، اپنی قربانی پیش کرنے والا، یہ سب چیزیں معمولی انسان نہیں ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کیا اجر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر خرچ کرتا ہے۔ ایک روایت حدیث قدسی سنے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ اے رسول، اے میرے حبیب، جو کوئی بھی تمہاری دختر کے فرزند کے اوپر 1 درہم خرچ کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، $1 خرچ کرے گا، تو اس کا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں اس دنیا کے اندر 1 کے بدلے میں 70 گنا میں اس کو اس دنیا کے اندر برکت دوں گا، اور آخرت میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ کس لیے خرچ کر رہا ہے؟ کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا ہو، تبرکات مجلس امام حسین علیہ السلام میں لوگ استفادہ کرے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس مجلس عزا میں تشریف لائے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ 70 گنا اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تو جنت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کو جتنے بھی، جہاں تک بھی آج کی اس میڈیا کے دوران جہاں تک ہم پھیلا سکتے ہیں، اگر آپ نے دوسروں کو شیئر کی، اگر آپ نے مجلس کو دوسروں تک پہنچایا، اگر آپ نے نوحے کو دوسرے تک پہنچایا، اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی نصیحت کو دوسروں تک پہنچایا، انشاءاللہ جو دوسروں تک پہنچا رہا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا حقدار بن رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری فقط ثواب کی حد تک نہیں ہے، لیکن اس عزاداری کے ضمن میں لوگ حسینی بنتے ہیں، اخلاق امام حسین علیہ السلام کے حقدار بنتے ہیں، تربیت بہترین ہوتی ہے۔ اس لیے اس مجلس میں
خود بھی شامل ہو اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی شامل کرے، کیونکہ بچپن کے اندر اگر بچے ہمارے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں گے تو واقعاً یہی بچے بڑے ہو کر حسینی بنیں گے۔ ایک بہت بڑے عارف سید ہاشم حداد بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے وہاں نومولود ہو، کوئی بچے کا جنم ہو، کسی بچے کی ولادت ہو، تو اس کو بھی فرش عزا پر لے جائیں، اس کو بھی مجلس امام حسین علیہ السلام میں لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں لے جانے سے اس کی برکتیں حاصل ہوگی، اور جو وہ بڑا ہوگا، جب وہ بالغ ہوگا تو وہ اس کے دماغ میں، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں حسینی کردار نکھرے گا۔ تو فقط بزرگوں کے لیے مجلس نہیں ہے، بلکہ مجلس بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھے، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں مجلس کیوں کروں، مجھے عزاداری کی کیا ضرورت ہے، اگر میں نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ ایک چیز یاد رکھیں، مجلس امام حسین، عزاداری امام حسین، ماتمداری امام حسین، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انمول خزانہ ہے کہ جب انسان اس سے متصل ہو جاتا ہے تو اس کے دل نورانی بن جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے اطراف کے اندر جہاں یہ مجلس ہو رہی ہے، اس کے اطراف میں نور پھیلتا ہے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں، اگر آپ پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو آپ مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کریں، اس سے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ارے کیوں نہ دور ہو؟ مجلس امام حسین میں خود جناب سیدہ تشریف لاتی ہے، خود اللہ کے پیارے رسول تشریف لاتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنجتن پاک مجلس امام حسین علیہ السلام میں تشریف لاتے ہیں۔ جہاں پر انوار خمسہ پنجتن پاک مجلس میں تشریف لاتے ہو، وہ زمین، وہ جگہ بابرکت بن جاتی ہے۔ دیکھیں یہ مجلس کا لوگوں کے درمیان اس کا کیا اثر ہے۔ ایک 1984 میں اسرائیل کے یروشلم میں ایک اس بنا پر سیمینار ہوا کہ جس کے اندر امریکہ کے بڑے بڑے فلسفر، وہاں کی جاسوسی انٹیلیجنس کے بڑے بڑے لوگ اس میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اس سیمینار کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ شیعہ ہے کون، شیعت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں لوگ بیان کر رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ ہماری کیا قیمت ہے، لیکن ہمارے دشمن کو معلوم ہے کہ یہ شیعہ کیا ہے اور کس بنا پر۔ ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں، مجلس امام حسین علیہ السلام، عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہم کرتے ہیں تو اس سے ہم بلند ہوتے ہیں، اس سے عزاداری بلند نہیں ہوتی ہے۔ عزاداری کی بنا پر ہم ہے، ہماری بنا پر عزاداری نہیں ہے۔
اگر کوئی یہ سوچے کہ ارے چھوڑو یار کیا عزاداری وزاداری، یہ نقصان اس کا ہے کہ جو عزاداری کو چھوڑ رہا ہے، عزاداری پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے دیکھا گزشتہ سال کہ عزاداری کیسے کریں گے، اس سال کے عزاداری کیسے کریں گے، کیا ہوگا، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو میڈیا کے اندر، یوٹیوب پر یا دوسرے چینل پر، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پہلے سے زیادہ لوگ ایکٹیو ہو گئے اس میڈیا پر، اس یوٹیوب چینل پر یا دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ڈال رہے ہیں، کلپیں ڈال رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے فقط ایک جگہ مجلس پہلے ہوتی تھی، 20 25 50 100 1000 آدمی دیکھتے تھے، لیکن اب جو ہے سوشل میڈیا پر ہر ایک انسان دیکھ رہا ہے۔ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ عزاداری کم ہو جائے، لیکن اس عزاداری کم نہیں بلکہ عزاداری امام حسین اور زیادہ ہو گئی۔ پہلے فقط اپنے حلقے کے اندر، اپنے احباب میں، اپنے دوست برادروں کے درمیان یہ عزاداری مشہور تھی، لیکن اب تو غیر بھی سن رہا ہے، اور غیر بھی سننے کے بعد جو ہے حقیقت کو پہچان کر امام حسین علیہ السلام کے راہ پر آ رہا ہے۔ اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قربانیاں پیش کی، تو دشمن کی نظر میں بھی یہی کھٹک رہا ہے کہ یہ کیوں عزاداری کرتے ہیں، یہ کیوں ماتمداری کرتے ہیں، یہ کیوں مجلس کرتے ہیں۔ پورے سال دشمن کی یہ سازش رہتی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ کو بنایا جائے، لوگوں کو دل و دماغ کے اندر یہ ڈالا جائے کہ اسلام سے دور کیا جائے، لوگوں سے نفرت کی جائے۔ لیکن ماہ محرم جب آتا ہے، جب مجلس امام حسین علیہ السلام میں عزادار جاتا ہے، جب مجلس امام حسین علیہ السلام سنتا ہے، تو یہ سننے سے پورے سال کی محنت جو دشمن کی طرف سے بہکانے کی ہے، گمراہی کی ہے، وہ تمام محنت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سے یہ مسلمان، یہ محب اہل بیت، یہ عزادار امام حسین علیہ السلام، پھر سے ایک نئی تازگی آ جاتی ہے، ایک نیا جوش آ جاتا ہے، جس کی بنا پر پھر سے وہ اللہ کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ تو دشمنوں نے ایک سیمینار کیا، ایک میٹنگ کی۔ کیا اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پہچان شیعہ کون ہے، کیونکہ ان کو دوسری جگہ پر جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن جب شیعت پر کام کرتے ہیں، ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو جو کامیابی ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ تو اس میں ایک بڑا فلسفر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شیعت کے پاس 3 چیزیں ہیں۔ کہتا ہے کہ 2 پر ہیں ان کے پاس اور ایک ڈھال ہے، ایک سرخ پر اور ایک گرین پر، یعنی ایک ریڈ اور ایک لال، ریڈ اور ایک گرین، لال اور ہرا، 2 پر ہے، پانکھ ہے، اس سے وہ لوگ اڑتے ہیں۔ وہ اتنے اونچے جاتے ہیں، اتنے اونچے جاتے ہیں کہ ہم گمراہی کے تیر بھی پھینکتے ہیں ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ دشمن بھی قائل ہے کہ ان کی فکر بلند ہے، ان کی سوچ بلند ہے۔ تو کون سی چیزیں ہیں کہ لال پر سے کیا مراد؟ کہ لال پر اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بنا پر یہ لوگ، ہم جتنے بھی گمراہی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں، گمراہی کے تیر پھینکتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے جاتے ہیں۔ اور گرین پر کیا ہے؟ کہا کہ یہ دوسری چیز ان کے پاس جو غدیر ہے،
یہ ولایت امام علی علیہ السلام، ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام، 14 معصومین علیہ السلام کی جو ولایت ہے، ان کے پاس یہ مکمل عقیدہ ہے کہ یہ معصومین ہے امام، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام تمام کے تمام معصوم ہے، بے گناہ بے خطا ہے۔ ان کے پاس پورا یقین ہے کہ یہ دین ہمارا اللہ کی طرف سے ہے، کوئی گنہگار اس کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دین ہے تو اس کے اندر گنہگار کا دخل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی گنہگار امام نہیں ہو سکتا ہے۔ امام وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ پر پیغمبر اور جو اللہ کے نبیوں نے بتایا ہے اس کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ تو کہا کہ یہ دو پر، ایک سرخ اور ایک گرین ہرا، اتنے اونچے اڑتے ہیں کہ ہمارا تیر وہاں پر نہیں پہنچتا ہے، کہ ان کے پاس ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی تیر پھینکے، جب کوئی مارے تو اس کے اوپر وہ ڈھال کی بنا پر وہ تیر محفوظ رہ جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ وہ ڈھال کیا ہے؟ کہا کہ عقیدہ مہدویت، یعنی کہ امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان کا عقیدہ جتنے بھی اس قوم کو مارا جائے، کچلا جائے، جتنا بھی نقصان پہنچایا جائے، بم بھی پھٹے، گولیاں بھی چلی، لیکن جب دیکھا جائے تو پھر سے یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک امید ہے کہ ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا اور پوری دنیا کو ظلم و جور سے دنیا جو بھری ہوگی اس کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اسی امید کی بنا پر جتنے بھی ہمارے حربے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یعنی دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے، عاشوراء، غدیر اور مہدویت، یہ تینوں عقیدے وہ ہے کہ جو دشمن کے ہتھیار ہم پر کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ماہ اذا آن پہنچا، ہجری سن 1443 کی پہلی شب آن پہنچی۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، اس پر گریہ و بکا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خود چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین ابن علی، کہ بے شک حسین ابن علی لیراہ من یبکی، جو بھی امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہاتا ہے، جو گریہ کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا۔ حاضادارو، اگر جو آنکھ میں سے آنسو نہ نکلے تو آنسو رونے کا چہرہ بنائیں۔ گریہ نہیں آ رہا ہے، کسی نہ کسی کوشش کرے کہ وہ آنکھ میں سے آنسو آئے، اگر نہیں آ رہا ہے تو ایسا چہرہ بنائے جیسے رونے کا چہرہ ہو۔ چھٹے آقا فرما رہے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام اس کی طرف نظر کرتے ہیں کہ جو امام حسین پر روتا ہے۔ حدیث آگے بڑھی، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، اور امام حسین علیہ السلام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو گریہ کرتا ہے۔ اگر ہم توبہ و استغفار کریں، ہماری توبہ قبول ہو یا نہ ہو، ہمارے گناہ کی بنا پر اگر ہم توبہ و استغفار کریں، گنہگار زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام خود کوشش کریں گے، امام حسین علیہ السلام خود
استغفار کریں گے تو بے شک وہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کی طرف نظر کرتے ہیں کہ جو گریہ کرتا ہے وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ واقعی آپ حضرات خوش نصیب ہے جو سن رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی ہے، جہاں جہاں بھی ہے مجلس برپا کرتے رہیے، امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کے حقدار بنتے ہیں۔ فقط امام حسین نہیں بلکہ حدیث آگے بڑھتی ہے وَآبائِهِ، امام حسین بھی استغفار کرتے ہیں، اور ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد، کون؟ خود اللہ کے پیارے رسول استغفار کرتے ہیں، خود علی مرتضیٰ استغفار کرتے ہیں، ہمارے حق میں دعا گزارتے ہیں۔ وہ دکھیاری ماں جس کا پہلو شکستہ ہوا، ہاں عزادارو، وہ دکھیاری ماں بھی اپنے پہلو پر سے ہاتھ ہٹا کر عزاداران امام حسین کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر رونے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، خود امام حسن دعا کرتے ہیں۔ جب یہ حضرات دعا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جتنے بھی معصوم ہیں سب دعا کرتے ہیں۔ وقت کے امام بھی دعا کرتے ہوں گے، ہمارے جد کی مجلس کو برپا کیا ہے، ہمارے جد کی مجلس میں خرچ کر رہے ہیں، ہمارے جد کی مجلس میں کوششیں کر رہے ہیں، پھر وہاں سے جو برکتیں آئے گی وہ بے حساب ہوگی۔ ہاں عزادارو، ارے یہ تو کربلا سے پہلے بھی گریہ ہوا ہے، کربلا کے بعد بھی گریہ ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے امام حسین پر گریہ کیا، نوح علیہ السلام نے بھی گریہ کیا، جناب موسیٰ عیسیٰ نے بھی گریہ کیا، جناب سلیمان نے بھی گریہ کیا۔ ارے انبیاء آتے گئے لیکن امام حسین علیہ السلام پر کسی نہ کسی بہانے سے گریہ کرتے رہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی آگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے نانا کے آگوش میں کھیل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو کچھ یاد آ گیا، امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا، امام حسین علیہ السلام کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ بار بار امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کا اور بار بار امام حسین علیہ السلام کے گلوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ نانا جان بھائی کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں، میرے گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، کیوں میرے ہونٹوں کا بوسہ نہیں لے رہے ہیں؟ ذاکرین بیان کرتے، روایت کے اندر جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھے، بچپنا ہے، بہت چھوٹے ہیں، وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھر میں گئے، اپنی ماں کے سامنے گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ ہاں عزادارو، جناب فاطمہ تڑپ گئی، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بیٹے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ اماں ذرا میرے منہ کو تو سونگھے۔ کہا کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ کہا سونگھے تو سے ایسا تو نہیں ہے کہ میرے منہ سے کسی طرح کی بدبو آ رہی ہو۔ کہا کہ بیٹا ایسا کیا کہہ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا کہ اماں جان، ارے نانا بھائی کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں اور میرے گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، نہیں معلوم نانا جان میرے منہ کا بوسہ کیوں نہیں لے رہے ہیں۔ جناب سیدہ کو حسین کا رونا پسند نہ آیا، فوراً ہی ابا اٹھائی، چادر اٹھائی اور چادر اوڑھ کے اپنے بابا کے خدمت میں پہنچی۔
اے بابا ارے میرا حسین رو رہا ہے، میرا حسین ناراض ہے۔ کہا کس بات سے؟ کہا کہہ رہا ہے کہ آپ بھیا حسن کے، بیٹے حسن کے ارے منہ کو آپ چوم رہے ہیں، ہونٹوں کو بوسہ لے رہے ہیں اور حسین کے گلے کو بوسہ لے رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹی فاطمہ تم برداشت نہیں کر سکو گی، اس کو تم نہیں سن سکو گی، ارے حسین کے بارے میں تم نہیں برداشت کر سکو گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے جناب فاطمہ کا بابا مجھے بتائیے کیا وجہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے فاطمہ اگر سننا چاہتی ہے تو سنو، ارے حسن کا اس لیے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا ہوں کہ حسن ارے وہ ہے کہ جن کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن زہر سے شہید کر دیا جائے گا۔ جب وہ زہر جسم کے اندر نقصان پہنچائے گا، ارے اسی منہ سے کلیجے کے ٹکڑے باہر آئیں گے۔ اور حسین کے اس لیے بوسہ لے رہا ہوں گلے کا، ارے اسی فرزند کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے اسی گلے کے اوپر خنجر پھیرا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنے میرے اللہ اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اے میرے معبود ہماری تمام حاجتیں پوری فرما، مرحومین کو جنت میں بلند درجے عطا فرما۔ اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہے ان تمام کو کورونا کی بیماری اور دوسری تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے خدا اے خدا اے خدا جو مجلس سن رہے ہیں میرے اللہ ان تمام کو تیری نعمت رحمت برکت نازل فرما۔ اے خدا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سچے محبان امام حسین میں شمار فرما، تیری آخری حجت وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نور علی حسین ڈوسا اور ان کے فیملی کے تمام مرحومین، قمر الدین جمال مصری اور ان کے فیملی کے مرحومین، ملک بھائی رحمت علی گیلانی اور ان کے مرحومین، سلطان علی ابن شعبان علی ملجی اور ان کے مرحومین، اور رائمینہ بنت غلام علی جوراج اور ان کے مرحومین کو پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا بنے میرے اللہ اس سورہ الحمد اور اس سورہ توحید کا اجر و ثواب اور اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین کو اور تمام مرحومین مؤمن مومنات کو اس کا اجر و ثواب عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔